الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسان کا وجود جسم اور روح دو چیزوں سے پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اس کے جسم کی ہے، اور پھر اسے جسم کے اندر روح کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ روح امر ربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا امر ہے کہ جو عقل و فہم سے سمجھا نہیں جا سکتا، تو چونکہ امر ربی ہے روح، اس لیے اس میں کسی قسم کے آلائش اور نقائص نہیں ہیں۔ روح پاکیزہ عنصر ہے۔ ہاں، جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول وہلہ کے اندر گویا کہ کھنکھناتی بدبودار کالی مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی تخلیق گویا کہ اس مٹی کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس کے بعد کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ تو جو کہ خود مٹی کے اندر بھی تعفن ہے، اور یہ ناپاک پانی کا قطرہ یہ بھی مہین ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی پاکیزگی اور نفاست نہیں ہے، بلکہ بے کمالیاں ہی بے کمالیاں اس عنصر کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ ایک روح ہے اور دوسرا یہ بدن ہے۔ گویا کہ روح پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اس میں کسی قسم کوئی نقص نہیں۔ اور یہ دوسرا بدن ہے کہ یہ جس چیز سے پیدا ہوا، یعنی گندی ناپاک پانی سے اور اسی طریقے سے بدبوار کالی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر نقائص ہی نقائص ہیں۔ تو گویا کہ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا، روح اور جسم۔ ایک میں نقائص ہی نقائص ہیں، دوسرے کے اندر کمال ہی کمال ہیں۔ جب دونوں کو جمع کیا ہے تو فطری بات ہے کہ دو متضاد عنصر جب آپس میں ملے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت سے احوال سامنے آتے ہیں۔ احوال اس درجے میں کہ روح اپنی پاکیزگی کے ساتھ جسم پر غالب ہونا چاہتی ہے، تاکہ جسم کے اندر جو تعفن و بدبو کی وجہ سے اس کے اندر جو علائشیں جو رذائل ہیں وہ رذائل دب جائیں، اور جسم اس روح کے اوپر غالب ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کی جو طبی اس کے اندر نقائص ہیں وہ اس روح پر غالب آ جائیں۔ لہذا یہ گویا کہ ایک طرح کی کشتی ہے۔ تو
تو جسم اور روح کی جب آپس میں کشتی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مختلف کیفیات انسان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس انسان کے اوپر بدن کے نقائص اور آلائش اس روح کے اوپر غالب آ جائیں تو وہ انسان کے اندر گویا کہ شیطنت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ حیوانیت اور بہیمیت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا وہ اللہ سے غافل ہو کر من چاہی زندگی گزارنے لگتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر روح اس جسم کے نقائص پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے اندر ملکوتیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ فرشتوں کی طرح پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ بدن ہو کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ دونوں برابر رہتے ہیں تو کبھی اس کے اوپر جو وہ طبی طور پر بہیمیت غالب آتی ہے، کبھی ملکوتیت غالب آتی ہے، تو گویا کہ اسی کیفیت کے ساتھ یہ انسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا آپس میں جمع کیا، اور دونوں متضاد قوتیں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب دو متضاد قوتیں آپس میں ملیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، جیسے اسٹیم ہے۔ آج اس اسٹیم کے ذریعے سے ہوائی جہاز اڑتا ہے، آپ کی کاریں موٹریں چلتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، ریڈیٹر میں پانی ہے، دوسری طرف جو الیکٹرک بجلی یعنی آگ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو بجھانا چاہتی ہیں۔ آگ پانی کو خشک کرنا چاہتا ہے، پانی آگ کو جو بجھانا چاہتا ہے، درمیان میں لوہے کی دیوار کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ پاتے۔ جب وہ لوہے کے ساتھ اس یا آئرن کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں۔ اس اسٹیم کی طاقت کے ساتھ آپ کا ہوائی جہاز اڑتا نظر آتا ہے، آپ کی کاریں موٹریں چلتی نظر آتی ہیں، آپ کی مشینری جو وہ کام کرتی نظر آتی ہے اس اسٹیم کی طاقت سے۔ بالکل اسی طریقے سے جب بہیمیت اور ملکوتیت یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، بدن کے نقائص اور روح کی پاکیزگیاں یہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس تقوی کی وجہ سے انسان پرواز کر کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو آپس میں جو مجاہدہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک تیسری طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہتے تو انسان کو ملائکہ کی طرح غالب بنا دیتے اپنے بدن اور علائش پر، لہذا ملائکہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں۔ چاہتے تو حیوانوں کی طرح تبھی زندگی گزارنے والا بنا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں تھا، بلکہ اللہ کو ایک انسان بنانا مطلوب تھا جس کے اندر حیوانوں والی صفات بھی موجود ہوں، جس میں فرشتوں والی صفات بھی موجود ہوں۔ یہ دونوں صفات جب آپس میں ٹکرائیں، اب اس آدمی کا امتحان ہو کہ یہ حیوانوں والی صفات پر عمل کر کے اپنے مالک سے غافل ہوتا ہے، یا یہ کہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، یا یہ کہ ملائکہ والی صفات غالب ہو کر یہ اپنے مالک کا بندہ بنتا ہے۔ چونکہ امتحان مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دونوں طرح کی صفات رکھی ہیں۔ چانچہ دنیا میں انسان یہ امتحانات دیکھتا ہے، بعض امتحان تکوینی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تکوینی نوعیت کا مطلب ہے کہ عام کائنات کے اندر امتحانات ہو رہے ہیں، انسان پہ مختلف طرح کی ابتلاءات آ رہی ہیں، کہیں بیماری آ گئی، کہیں دکھ آ گیا، کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں مال کا نقصان ہو گیا، کہیں بیماری کی وجہ سے کسی عضو کا نقصان ہو گیا۔ تو گویا کہ انسان کو یہ دنیا کے تکوینی نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ ان امتحانات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس امتحان کے نتیجے میں اپنے مالک کے بارے میں کیا بولتا ہے۔ کیا وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ امتحان بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ انعام بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ ساری مصیبتیں ہم پر، سارے عذاب ہاتھ سے ہم پر، دیکھو فلاں کو دیکھو، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن اس پر راحتیں اور آرام ہی ہیں، اس پر عافیتیں ہیں، لیکن ہم پر یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ کیا بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو گویا کہ تکوینی نوعیت کے امتحان صبح شام ہم دیکھتے ہیں، صبح شام ہم پہ امتحانات آتے ہیں۔ ہم روڈ پہ کھڑے ٹیکسی کو ہاتھ دیتے ہیں، رک جائے بہت جلدی ہمیں پہنچنا ہے، ٹیکسی رکتی نہیں ہے، اب ٹینشن، تکلیف، غصہ کہ یار یہ کیوں نہیں رکا۔ بس کو ہاتھ دیتے بس رکتی نہیں ہے، کوئی مقصد کسی کو بات کہتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہے، بیوی کو ایک بات کا حکم دیتے کہ یہ کر دو وہ نہیں کرتی ہے، امتحان، غصہ، غصے میں کر بھی کچھ نہیں پاتا۔ تو گویا کہ یہ شب و روز جو تکوینی نوعیت کے امتحانات صبح شام ہم دیکھتے ہیں۔
کسی جگہ نماز پڑھنے گیا، پیچھے آیا جوتا غائب، جوتی چوری ہو گئی، اوہو جوتا کہاں گیا؟ گاڑی کھڑی تھی، پتہ لگا گاڑی غائب، وہ جو ٹو کر دی گئی۔ تمہارے یہ تکوینی امتحانات، ہر آدمی پر یہ امتحانات آتے ہیں۔ ان امتحانات میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو واچ کرتا ہے کہ یہ بندہ بولتا کیا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ حدیث میں فرمایا کہ مصیبت پریشانی آئے تو یہ بولو الحمدللہ علی کل حال، یا بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالی اس نقصان کا ازالہ کر دیتے ہیں، نعم البدل دے دیتے ہیں۔ یا یہ کہتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کو شکر ہے، بڑی نعمتیں خدا کی، کوئی بات نہیں، مصیبت آ گئی کوئی بات نہیں، جا کے دیکھ لیتے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو جب 40 سال ہو گئے بیماری نہیں گئی تو بیوی نے کہا آپ اپنے لیے دعا ہی کر لیں، جب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مصیب الدعوات ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ لیں کہ آپ کو صحت ہو جائے۔ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ تبارک و تعالی نے 80 سال تک مجھے صحت مند اور توانا رکھا، 80 سال تک صحت مند توانا رکھا، اب اگر بیماری دی ہے تو 40 سال ہوئے ہیں، جب 80 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر اللہ سے کہوں گا یا اللہ بیماری اور صحت کا زمانہ برابر ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے صحت دے دے۔ مجھے اس سے پہلے اللہ سے شکایت کرتے شرم آتی ہے کہ جس نے 80 سال تک کھلایا پلایا اور بہترین صحت کے ساتھ جب سلایا جگایا، تو میں آج 40 سال میں اس کے سامنے جزا فضا کرنے لگوں؟ اس لیے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی لوگ جو واقعی ایمان کی حقیقت پا لیتے وہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اللہ سے اب شکایت کرتے حیا آتی ہے، جس اللہ نے اتنا کچھ دیا۔ حضرت لقمان حکیم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا کر رکھی تھی، روایات میں آتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے؟ انہوں نے کہا رب العزا مجھے حکمت چاہیے، نبوت نہیں چاہیے۔ نبوت تو بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ ذمہ داری بہت مجھے بھاری لگتی ہے، آپ مجھے حکمت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرما دی۔ لکھا ہے کہ مفسرین فرماتے کہ جب سو کر صبح کو اٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے کو حکمت سے بھر دیا، ایسی حکمت عطا کر دی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ان کے نصائح، ان کی حکمتیں کتابوں میں موجود۔ ایک مرتبہ اپنے ایک یہودی مالک کے باغ میں کام کر رہے تھے، باغ میں ملازم تھے، تو اس نے ایک ککڑی منگوائی، ککڑی لے کے آئے۔ اب اسے ککڑی کاٹی اور کاٹ کے جو ہے لقمان حکیم کو دی، آپ نے اس کو کھایا، جھوم کے کھا رہے۔ دوسری قاش دی، جھوم کے کھا رہے۔ تیسری قاش کاٹ کے دی، جھوم کے کھا رہے۔ تو مالک نے سوچا لگتا ہے بڑی مزیدار ہے، میٹھی ہے، جو لقمان اتنے جھوم کے کھا رہا ہے۔ اور یہ لقمان تھا جب نوکری پر آیا تو مالک نے پوچھا لقمان، مالک سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا جو مالک نام رکھ دیں گے۔ کہا کہ کام کیا کرو گے؟ کہا جو مالک بتا دیں گے۔ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ کہ جو مالک کھلا دیں گے۔ تو اس نے کہا لقمان تیرے اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ تو لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آقا سلامت، اگر لقمان کی اپنی مرضی ہوتی تو پھر لقمان آج غلام نہ ہوتا، آقا ہوتا۔ غلاموں کی کیا مرضی؟ مالک جس نام سے پکارے اسی نام سے حاضر جناب، ہمارا اپنا نام کیا ہوتا ہے؟ مالک جو کھلا دے کھا لیں گے، بس ہمیں شکایت کا کیا حق ہے؟ نوکر کی تو نخرہ کی۔ تو یہ لقمان، اب جب اس مالک نے سوچا کہ لگتا بڑی میٹھی ہے، اب منہ میں جیسے کاش ڈالی تو کڑوی زہر، اتنی کڑوی کہ تھوک دیا، اس کے زبان میں چھالے ہو گئے، کڑوی زہر۔ کہا لقمان اتنی کڑوی اور تم جھوم کے کھا رہے ہو؟ تو مجھے کہا بھی نہیں کہ یہ بڑی کڑوی ہے۔ تو لقمان حکیم نے کیا بات کی؟ کہا کہ آقا سلامت، آج تک جس ہاتھ سے میٹھی میٹھی کھاتا رہا ہوں، آج اگر اس ہاتھ سے کڑوی آ گئی تو شکایت کرتے شرم آ رہی تھی۔ جس ہاتھ نے آج تک میٹھی میٹھی کھلائیں، آج اگر اس کے ہاتھ سے کڑوی کھانی پڑ گئی تو شکایت کس بات کی؟ بس یہ وہ حکمت ہے کہ آج ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔
غلام آقا کی عبادت نہیں کرتا، بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گویا کہ غلام سے بھی نیچے کے درجے کے ہیں، ہماری وہ نسبت اللہ سے ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے۔ اگر خدا ہمیشہ صحت مند رکھے اور اگر کچھ دن بیماری اگر لے آئے تو شکایت کس بات کی؟ یہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب عیادت کرنے جاؤ تو مریض سے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بیماری آ گئی تو یہ بیماری تمہاری گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو گناہ دانستہ نادانستہ ہو گئے ہیں ویسے توبہ معافی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، غفلت ہے، اللہ نے بیماری ڈال کے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو پاک کر دیا ہے، تو گویا کہ مومن اس کو یہ بشارت دیتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہی اور بندہ یہی۔ تو غلام جو لقمان یہی بات کہہ رہا ہے کہ جس ہاتھ سے میٹھی میٹھی کھائی ہیں آج اگر کڑوی آئی تو شکایت کس بات کی؟ جیسے ایوب علیہ السلام فرمایا کہ آج تک جسے صحت مند رکھا ہے، آج اگر اس سے بیماری ڈال دی ہے مجھ پر تو شکایت کی بات کی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے انسان کے وہ گناہ معاف ہوتے جس سے اس نے توبہ کی نہیں، جو یہ بھول چکا دانستہ نادانستہ غفلت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اضطراری طور پہ بیماری ڈال کر وہ گناہ معاف کر دیتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک اونچا مقام عالی اپنے قرب کا دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی عبادتیں، اس کے مجاہدات، اس کے ذکر و اذکار اتنے نہیں ہیں کہ وہ مقام اس کو جو ضابطے کی روح سے دیا جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی تکلیف اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اللہ اس مقام عالی عطا فرما دیتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے امتحانات ہمیں آتے ہیں، اس میں سنت کا راستہ اختیار کرو، اس میں نبی کی کیا سنت تھی، کیا اس کا اسوہ حسنہ تھا، کیا طریقہ کار تھا، تو یہ دنیاوی چھوٹے چھوٹے امتحانات کے اندر انسان جو ہے وہ خوشی سے نکل جاتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے، کھانا بد ذائقہ، اب نبی کی سنت اسوہ کو دیکھو کیا ہے، وہ یہ کہ اگر دل کو نہیں لگ رہا تو بس خاموشی سے ہاتھ کھینچ لے، اور اگر کھانا ہے تو کھانا کھا لے لیکن اس کی شکایت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی شکایت نہیں فرماتے تھے یہ کھانا خراب تھا، بد مزہ تھا، مزہ نہیں آیا، بیکار نہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جن کو وہ نعمت نصیب نہیں ان سے پوچھو، جو ایک چٹنی روٹی کے لیے ترستے ہیں، جو ایک پانی کے گھونٹ کے لیے ترستے ہیں، جو قحط سالیوں کے اندر جو تڑپ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کچرے کنڈی کے اندر سے اٹھا کے کھا کے اپنے پیٹ کی جہنم کو بجھاتے ہیں، ان سے پوچھو اس لقمے کی قدر کیا ہے۔ اور ہم قورمے بریانیوں کے اندر ایپ ڈھونڈتے ہیں، یار کیا بیکار ہے، مزہ نہیں آیا، نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کھانے میں شکایت ہو گئی تو آپ کو وہ اسوہ، نبی کا اسوہ سامنے ہونا چاہیے، شکایت نہیں کرنی۔ تو دنیا کے یہ امتحانات سب شب و روز انسان پر آتے ہیں، تو ان کو تکوینی امتحانات کہتے ہیں، تکوینی امتحان کائنات کی نوعیت کے۔ دوسرے تشریعی امتحانات، تشریعی امتحانات کا مطلب عبادات، اللہ تبارک و تعالی ہم پر عبادتیں لازم کر رکھی ہیں، فلاں وقت میں تم نے نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت میں تم نے روزہ رکھنا ہے، فلاں وقت میں تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، فلاں وقت میں تم نے لبیک اللہم لبیک کہہ کے حج کرنے ہیں۔ گویا کہ یہ عبادات کے امتحان، یہ تشریعی عبادات اللہ تبارک و تعالی امتحان بنا کر مومن پر ڈال دی ہیں، اور مومن کو نبھاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، منادی نے پکارا اللہ اکبر، وہ جو چل پڑتا ہے نماز کے لیے۔ حج کا زمانہ آیا، حج فرض ہو گیا، پکارا، گویا کہ منادی نے یہ لبیک اللہم لبیک کہہ کہ اللہ کے اس بڑے گھر کی طرف چل پڑا۔ مال کی زکوٰۃ ہے، غریبوں کا تقاضا آ گیا، سال پورا ہوا، اب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا یار میری اپنی کمائی ہے، میں نے خود کمایا، شب و روز خون پسینہ بہا کے میں نے کمایا، غریبوں کو کیوں دوں؟ نہیں، ان غریبوں کی وجہ سے شاید تمہیں مل رہا ہو۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے حدیثیں یاد کرتا رہتا تھا، دین سیکھتا رہتا تھا۔ دوسرا بھائی دکان چلاتا تھا، اس دکان والے نے آ کے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہر وقت آپ کے پاس مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت بیٹھا دین سیکھتا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں تھوڑا سا ٹائم دکان پہ بھی دیا کرے۔ میں دکان چلاتا ہوں، اس کو بھی کھلاتا ہوں، بیوہ ماں کو بھی کھلاتا ہوں، خود بھی اپنے بیوی بچے پالتا ہوں، اس کو کہے میرا تھوڑا ساتھ دے، میرے پاس آئے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندے تجھے کیا معلوم اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے کے غریبوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے، تاکہ امیر زکوٰۃ نکالیں گے تو غریبوں کا پیٹ بھرے گا، صدقات نکالیں گے غریب کپڑا لتا لیں گے، اسی طریقے خیرات نکالیں گے غریبوں کا بھلا ہوگا۔ تو گویا کہ عمرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ غربا کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ لہذا غربا کو حقیر نہ سمجھو، اور یہ نہ سمجھو کہ یار ہمارا خون پسینے کی کمائی ہم غریبوں کو کیوں دیں، نہیں، ان کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے، ان کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے، لہذا ان کا حصہ تم دیتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نوازتے رہیں گے۔ تو معلوم ہے کہ یہ امتحانات تو مجاہدہ یہ جو کہ دو نوعیتوں کے امتحان ہیں، ایک امتحانات تکوینی نوعیت کے عام دنیاوی ماحول معاشرے کے امتحان، اور دوسرے امتحان تشریعی نوعیت کے یعنی عبادات کے امتحانات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن میں ڈالے۔ بس ان امتحانات کے اندر انسان کا جسم اور روح، میں نے جیسے بتایا کہ جسم جو ہوتا ہے وہ چونکہ تعفن مدبودار مٹی سے یا ناپاک پانی کے قطرے سے بنا ہے، لہذا اس میں نقائص ہی نقائص ہے، یہ نقص کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور روح جو اس کے اوپر ڈالی ہے، روح چونکہ امر ربی ہے، وہ پاکیزہ ہے، اس پہ کسی قسم کو کوئی نقص نہیں ہے۔ اب جب یہ امتحانات سامنے آتے ہیں تو جسم اور روح آپس میں گویا کہ ان کی کشتی شروع ہو جاتی ہے، جسم نقص کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور روح جب ملکوتیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو مجاہدہ ہے، یہ مجاہدے کے وقت میں انسان کو تزکیے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان اپنے اس جسم اور روح کو اتنا پاکیزہ کر لے، ایسا اس کا تزکیہ کر لے کہ ایسے وقت میں یہ جسم اور روح سیدھا راستہ اختیار کرے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، نقص کا راستہ اختیار نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کو شرمندہ ہو۔ تو یہی وہ تزکیہ ہے کہ جسم اور روح جو ہے وہ جو ایک دوسرے پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، وہاں اس صورت میں صحیح راستہ کیا ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کا طریقہ کار تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود منصب تھا، وہ یزکیہم، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے نفوس کو پاک کرتے تھے، ان کے بدن کی جو علائشیں روح پر غالب آنا چاہتی ان کو ہٹاتے تھے اور روح کو پاکیزہ مصفہ کرتے تھے۔ ملکوتیت گویا کہ ان کے اوپر غالب رہتی تھی، جسم کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن اوڑھ بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، لیکن ایک لیمٹ تک اس کے اوپر روح غالب ہے، اور یہ روح چونکہ امر ربی ہے، لہذا روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے۔ مومن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کو یاد بھی کرتا رہتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو بسم اللہ پہلے پڑھ لیتا، بسم اللہ والا برکت اللہ تعالی۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتا ہے تو دعا پڑھ لیتا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو گویا کہ سونے لگتا ہے تو کہتا اللہم بسمک اموت واحیا، جب جاگتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو دیکھو بس، تو گویا کہ دنیا کے سارے کام یہ کر رہا ہے، بدن کے تقاضے پورے کر رہا ہے، لیکن امر ربی جو روح ہے اس روح کے تقاضے بھی ساتھ پورے کر کے اللہ کے کلام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ بس یہی مومن کی زندگی۔ تو تزکیہ، جب تزکیہ ہوتا ہے تو دو طرح کے مجاہدات سامنے آتے ہیں۔ ایک مجاہدات حقیقی، مجاہدات حقیقی کا مطلب یہ ہے یعنی عوامر اور نواہی، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، یہ مجاہدت حقیقی ہے۔ تو مجاہدت حقیقی کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، اخلاق حسنہ کا راستہ کھولنا ہے، گویا کہ آپ نے حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ مجاہدات حقیقی۔ دوسرے مجاہدات حکمی، مجاہدات حکمی کا مطلب یہ ہے یعنی مباحات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی منہیات یعنی حرام نہیں بلکہ ایک جائز مباح چیزیں، ان سے بھی اپنے آپ کو حتی المکان بچاؤ، ان کو بھی کم سے کم برتو، کم سے کم ان کو بھی استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ بھئی جائز ہے مباح ہے لہذا دبا کے لمٹ سے نہیں کر رہے، نہیں، فرمایا اتنا نہیں۔ یہ مجاہدات حکمی کہلاتے ہیں۔ اور مجاہدات حکمی میں چار چیزیں آتی ہیں، چار چیزیں۔ ایک قلت طعام، کم کھانا۔ دوسرا قلت کلام، کم بولنا۔ تیسرا قلت منام، کم سونا۔ اور چوتھا قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ کم ملنا۔
یہ چار مجاہدات حکمی کا حصہ ہیں۔ لہذا مجاہدات حکمی جب خانقاہوں کے اندر مشائخ سلسلہ کرتے ہیں، وہاں مریدوں کی جب اصلاح کرتے ہیں، ان چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ کم کھانے پر گویا کہ ان کی تربیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کم جو ہے وہ بولنے پر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اور کم سونے پر ہوتی ہے، اور لوگوں سے کم ملنے پر ہوتی ہے۔ دیکھو عین مرنے کے وقت میں انسان کے اندر یہ چاروں اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو کھانا پینا اس کا بلکہ بیماری میں بھی بھول جاتا ہے۔ بیماری میں خوراک اس کی کم ہو جاتی ہے، یار چھوڑو نہیں کھاتے، بھوک نہیں لے جاؤ، پانی نہیں لے جاؤ، یہ حالت ہو جاتی۔ بولنا، مریض آدمی بولتا نہیں، بس بولتا تھک جاتا ہوں، مجھے لیو می الون، چھوڑ دو، کم بولنا۔ اسی طریقے سے کم سونا، بیماری میں نیند بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے لوگوں سے ملنا، بیماری میں لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے، کہ یار کون آیا، نہیں بیمار ہوں کہ نہیں۔ دیکھو یہ چاروں چیزیں عین بیماری کی حالت میں، اور بیماری آپ کو پتا ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ موت کا راستہ ہے۔ عین مرنے کے وقت میں انسان کی ہی کیفیت ہوتی ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے بیدار ہو کر بس آخرت کی نگاہ رہتی ہے۔ اگر مومن صادق ہے تو جنت اس کو نظر آتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، رب کی آغوش نظر آ رہی ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے بس چھوڑ دو مجھے، اب مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کو ملنا ہے۔ دنیا سے سب کی پہچانیں ختم۔ اور اگر کافر مشرک منافق ہے تو دوزخ اس کو نظر آتی ہے، اور فرشتے اس کو گھسیٹتے ہیں، اب وہ تڑپتا چیختا چلاتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا، وہ کسی کی سے بات نہیں کرنا چاہتا، چیختا چلاتا ہے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے، بے چین، کیونکہ آگ نظر آ رہی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں ٹھکانے دکھاتے ہیں مومن اور کافر کو۔ مومن کو دکھاتے ہیں کہ سن، اگر تو ایمان پر نہ ہوتا تجھے جہنم کے اس گڑھے میں ڈالا جاتا، لیکن تو چونکہ ایمان پہ مر رہا ہے لہذا جنت کا یہ مقام تجھے مل رہا ہے۔ اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، یا اللہ شکر ہے میں ایمان پہ مر رہا ہوں، ورنہ دوزخ کی آگ میں جلتا۔ اور کافر کو حسرت پیدا کرنے کیا جاتا ہے، اگر تو ایمان پر ہوتا تو تجھے یہ جنت کا عالی مقام ملتا، لیکن چونکہ کفر پر مر رہا ہے لہذا جہنم کی اس آگ کے اندر تجھے جھونکا جائے گا۔ اب وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن چونکہ وقت نکل چکا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بے چین ہوتا ہے، لیکن اب اس کے لیے توبہ نہیں، اب اس کی جہنم کی طرف گھسیٹا جاتا۔ تو دیکھیے یہ چاروں کی چاروں چیزیں مرض کی حالت میں بھی ختم ہو جاتی ہیں، انسان کم ہو جاتی ہیں، اور مرنے کے وقت میں اور کم ہو جاتی ہیں۔ بس یہی جو صوفیہ اکرام اور مشائخ سلسلہ یہی مشق عام زندگی میں بندے پر کرتے ہیں کہ عام حالات میں بھی کم کھانے کا ذوق پیدا کرو، کم جو ہے وہ بولنے کا ذوق پیدا کرو، کم سونے کا ذوق پیدا کرو، اور کم لوگوں سے میل ملاپ کا ذوق پیدا کرو۔ کیوں کہ یہ چاروں کی چاروں چیزوں کی زیادتی اور اضافہ جو ہے یہ انسان کو معصیت و گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھا ہے، اور روزے کے اندر انسان کم کھاتا ہے، تو گویا کہ کم کرنے کی سالانہ تربیت اللہ تبارک و تعالی کرواتے ہیں۔ اور خانقاہوں میں صوفیہ اکرام اولیاء اعظام وہ خانقاہوں میں نگرانی کے تھا، پورا سال میں اس تربیت کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم تو رمضان میں کم کھا کے کہتے بس ہو گیا پورا، حالانکہ وہ تو ایک سال کا انٹینسیو کورس ہے، وہ تو 30 دن کا 29 دن کا انٹینسیو کورس ہے، لیکن پورا 11 مہینے اسی کی پیٹرن پہ آپ کو زندگی گزارنی تھی، اسی پیٹرن پہ آپ کو چلنا تھا، تاکہ اگلے رمضان میں آگے کارگزاری اللہ کے ہاں پہنچے۔ ماشاءاللہ اس کو جو کورس کروایا تھا اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑا اس کی لائف میں، دیکھو کیسا اچھا چلا ہے۔ لیکن ہماری یہ حالت تو یہ ہوتی، عید چاند رات کے اندر ساری کسر رمضان کی پوری کرتے ہیں، چاند رات بھی یہ کھا کھا کے نحال ہو جاتے ہیں، پھر عید والے دن تو پھر پوچھو ہی نا، پھر ساری زندگی پورے 11 مہینے پھر اسی طرح گزرتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کی ان عبادات کے پیچھے حکمت اور مقصد ہے، ان مقصد کو سامنے رکھنا۔ تو معلوم ہے کہ یہ چار یہ مجاہدات حکمی، گویا کہ کم کھانا، اور کم کھانے کی جو تربیت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کم کھلانا مقصود ہے، نہیں، بلکہ آپ کے کھانے پینے میں اعتدال پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی ایک حدود کے اندر رہنا مطلوب ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ آپ کم ہی کھائیں، مقصد ہے کہ آپ حدود کے اندر رہیں۔ جب آپ کے اندر یہ ویل پاور پیدا ہو جائے گی، بھوک کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا، کم کھانے کا مجاہدہ پیدا ہو جائے گا، کہاں 4 روٹیاں کھاتے ہیں آپ 2 روٹیاں کھانے لگے ہیں، تو آپ کے اندر وہ ایک مجاہدہ کی وجہ سے ایک ویل پاور پیدا ہوگی، آپ نے 2 پہ ہاتھ روک دیا، آپ نے 1 پہ ہاتھ روک دیا،
تو ان مجاہدات سے مطلوب کم کھلانا نہیں، اللہ کے خزانے بہت ہے، جتنا چاہے مومن بندہ کھائے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود تربیت اعتدال میں رہنے کی، آپ اعتدال میں رہیں۔ اسی طریقے سے کم بولنے کی جو تربیت کی جا رہی ہے، یہ اعتدال کے لیے کی جا رہی ہے، تاکہ آپ کو چپڑ جب بولنے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کم اعتدال کے ساتھ بولیں، کام کی بات بولیں اور بیکار بات پر خاموش ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد نہیں کہ آپ جو کم بولیں، کام کی بات بھی نہ بولیں۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بولنے کے مقام پر نہ بولنا حماقت ہے، بولنے کے مقام پر نہ بولنا حماقت ہے، اور بولنے کے مقام پر بولنا فرمایا حکمت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں بولنا آپ کو بولنا پڑے گا، آپ وائس ریز نہیں کریں گے۔ امریکہ میں تو کم سے کم آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ کہہ رہے امریکہ اور یورپ کا سٹائل ہے یہاں وائس ریز کریں اپنی وائس، بلکہ وائس کو بگ کریں، 150 کو اور ساتھ ملا لیں۔ تو یہاں وائس جب ریز نہ کریں، یہاں تو جاب پہ مالک آپ کو آفر نہیں دیتا، آپ کی تنخواہ نہیں بڑھاتا، پروموشن نہیں کرتا، آپ وائس ریز کرتے ہیں۔ ہم ریسورس سے رابطہ کرتے ہیں، یار بھائی یہ ہمارے مینیجر کو سمجھاؤ بھائی ہمیں جاب پروموشن نہیں دے رہا، شکایتیں کرتے ہیں، یہ وائس۔ تو بولنے سے منع نہیں کیا، ہاں اعتدال، جہاں بولنا وہاں بولیں، نہیں جہاں بولنا وہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اللہ والے نے اپنے ایک مرید کی اصلاح کی، اس کی اصلاح کی، تزکیہ کیا، اس کی ساری، اس کے کم کھانا، کم بولنا، کم جب وہ سونا اور کم ملنا، سارے مجاہدات کر دیے۔ جب وہ تیار ہو گیا تو سوچا اس کا ٹیسٹ لینا چاہیے، انہیں اپنے وقت کے ایک اور اللہ والے کے وہ ان کو بھیج دیا، اور کاغذ کے اوپر لکھا کہ آپ اس کی میں نے تزکیہ کر دیا ہے، آپ ذرا جو اس کی امتحان لے کے پرفیکٹ ہے، پاس ہے۔ اب وہ گئے، انہیں پرچی دیکھی، پرچی دیکھ کے اسے کہا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی عبد القدوس میرا نام ہے۔ اچھا، تمہاری شادی ہو گئی؟ جی شادی ہو گئی، 5 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء۔ کاغذ پہ ان اللہ والے نے کچھ لکھا، پرچی بند کر کے دے دی، کہا کہ اپنے شیخ کو دے دینا۔ اب وہ چلے گئے، شیخ کو دی، کھولا، شیخ نے کیا لکھا ہے؟ کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن فضول گوئی کی عادت ہے، فضول بولنے کی عادت ہے۔ کیونکہ میں نے اس کو پوچھا تھا شادی ہو گئی، اس کا جواب کیا تھا؟ جی ہو گئی، یہی تھا نا، 5 بچے تو نہیں پوچھے تھے۔ اور آج ہم ان کو کامن سینس سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سے میں پوچھا آپ کی شادی ہو گئی؟ جی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، یہ ایم اے ایڈ کر دے گا، حالانکہ پوچھا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو یہ ہے وہ تزکیہ کہ آپ سے جو پوچھا وہی جواب دیں، جو نہیں پوچھا اس کو آپ ایڈ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں یہ بات اتنی کامن ہے کہ اگر آپ کو پوچھا جائے آپ کی شادی ہو گئی، آپ بچے دار ہیں تو لازمی بچے ذکر کریں گے، جی ماشاءاللہ 5 بچے بھی ہیں، 2 بیویاں ہیں، حالانکہ بیویوں کو پوچھا ہی نہیں 2 ہیں کہ 3 ہیں، کیونکہ شکل سے لگ رہا ہے 2 ہی ہوں گی، 2 ہی ہوں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا میں 2 بیویاں ہیں، ساز بات کر لیتی ہیں آپس میں نے سوچا تیسری کر لوں، کم کہ ایک تو میرے ساتھ ہوگی، تیسری کر لی۔ کچھ دن بعد منہ لٹکا کے دوستوں میں بیٹھا، بھائی کیا ہوا تجھے تیسری شادی، تو خوش ہو؟ کہ کیا خوش ہو؟ میں سوچا تھا یہ 2 ساز باز کر لیتی ہیں، تیسری کر لوں، اب اور مصیبت ہو گئی۔ کہ کیا کہتے کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ 2 پکڑتی ہیں، یہ 1 مارتی ہے، 2 پکڑتی ہے 1 مارتی ہے، اب یہ تینوں نے مل کے ساز باز کر لی، کہاں جائیں گے آپ؟ نصیب اچھا ہو تو ایک ہی اچھی بھائی، وہی آپ کی جو ماشاءاللہ آپ کے لیے جنت کا سامان ہے۔ باقی خود ہی انسان کی عقل خراب ہو تو پھر دھکے کھاتا ہے۔ اسے حضرت ابن تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند آدمی اچھا شوہر بن سکتا ہے، بھلے 1 بیوی کو ہو بھلے 4 کو، لیکن عقل مند ہونا چاہیے۔ اگر شوہر عقل مند نہیں ہے تو وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا، مطلب ہے کہ بیویوں سے گویا کہ جو بینیفٹ ہے اچھا وہ حاصل نہیں کر سکتا، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ خیر اس کی پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ عقل مند ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ مجاہدات تو دیکھو اتنی سی بات پہ پکڑ لیے اس اللہ والے نے کہ فضول گوئی کی عادت ہے۔ میں نے پوچھا شادی ہوگی، کہتا 5 بچے بھی ہیں، فضول گوئی۔ تو کہنے کا اس طریقے سے اس مشائخ سے یوں اصلاح تزکیہ کرتے ہیں، اور یہی تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ۔ ایک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا اپنا جھونپڑا صحیح کر رہا ہے، جھونپڑے کی لکڑیاں وکڑیاں صحیح کر رہا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟
کہا یہ جھونپڑی کی چھت گر رہی تھی تو یہ جھونپڑی کی لکڑیاں صحیح کر رہا ہوں. اب دیکھو وہ تو دنیا کا ایک کوٹھا بنا رہا ہے, دنیا کی سامان بنا رہا ہے, لیکن نبی دیکھو کس انداز سے تزکیہ کر رہے ہیں, دماغ کی ڈائریکشن کو موڑ رہے ہیں. کیونکہ تزکیہ جو ہے, تزکیہ یہ ڈائریکشن کو موڑنے کا نام ہے, روح کو بدلنے کا نام ہے. یعنی حال نہیں بدلتا, محل بدلتا ہے. غصہ ختم نہیں ہو جاتا طبیعت میں سے, غصہ رہتا ہے, لیکن غصہ کس پر آتا ہے؟ خلاف شریعت چیزوں پر آتا ہے. غصہ کس پہ آتا ہے؟ اللہ کے باغیوں پر آتا ہے, رسول اللہ کے گستاخوں پر آتا ہے, اپنوں پہ نہیں آتا. گویا کہ دیکھو اس جو غصے کا حال ہے اس کا محل بدل گیا. غصہ رہا طبیعت میں, غصہ رہا طبیعت کے اندر, اب سرکشی انسان کے اندر, اب سرکشی اس کا محل بدل گیا. قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, وہ لوگ کہ جو طاغوت یعنی شیطان, ابلیس اور یعنی باطل معبودوں کا کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ مومن صادق جو ہے سرکشی کس سے کرتا ہے؟ ابلیس کی سرکشی کرتا ہے. اب اللہ کا سرکش اور باغی نہیں بنتا, بلکہ ابلیس سے مقابلہ کرتا, اس سے سرکشی کرتا ہے. اور یوم باللہ, اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو دیکھو حال نہیں بدلا, محل بدلا. تو غصے کا حال نہیں بدلتا, محل بدل جاتا ہے. بخل ہے, یہ بخل ختم نہیں ہو جاتا تزکیے سے, اس کا محل بدل جاتا ہے. یہ اس جگہ پر بخل کرتا ہے جو خلاف شریعت ہے. کسی نے کہا یار پیسے دے دو, کیوں کہ یار فلان ناچنے والا آ رہا ہے, میں اس کو دے دیں. تیری ایسی تیزی حرام میں دوں گا, میں حرام میں نہیں دے گا. اگر حلال بچہ کہا کہ ابو کتاب خریدنی ہے پڑھنے کی, دے دے گا. تو دیکھو کہاں بخل کیا, حرام پر خرچ نہیں کرے گا. تو یہ تو بخل کا حال محل بدل گیا. بالکل اسی طریقے سے جو ہے یہی تزکیہ کے اندر مطلوب ہوتا ہے کہ حال نہیں بدلا, محل بدل جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو جا کے کیا کہا کہ تو ڈر رہا ہے یہ چھت نہ گر جائے, لیکن یاد رکھنا اس چھت گرنے سے پہلے ایک چیز آ سکتی ہے جس کو موت کہتے ہیں, اس سے غافل نہیں ہونا. اس سے غافل نہیں ہونا کہ تیری چھت گرنے سے پہلے موت آ سکتی ہے, لیکن موت سے غافل نہیں ہونا. اب دیکھو یہ ڈائریکشن بدل دیا آپ نے, ڈائریکشن بدل دی اس صحابی کی. وہ اس کے ذہن میں آگے ہیں میں اپنا جھونپڑا درست کر رہا ہوں, یہ نہ اس سے پہلے موت آ جائے. معلوم ہے کہ اللہ کی نماز, اللہ کا روزہ, اللہ کی عبادت, اللہ کی یاد سے مجھے اس حال میں بھی غافل نہیں ہونا. بس یہی ہے. آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں کہ جی کتنے مہینے میں بنے گا, جی 1 سال میں بن جائے گا. سال تک نمازیں گول ہی ہوتی ہیں. پھر کیا کریں جی, مکان بنوا, مستری بہت کھوٹ کرتے ہیں, ان کی نگرانی میں لگا رہتا ہوں. نمازیں انشاءاللہ گھر بن جائے, پھر حج بھی کرنا ہے میں نے, کیونکہ حج پہ جا کے سرٹیفکیٹ بخشش مل جائے گا مجھے. نہیں, نبی نے کہا کہ یہ جھونپڑی کی چھت گرنے سے پہلے ایک چیز آ سکتی جس کو موت کہتے ہیں, اور تم 1 سال کے گھر کی بات کرتے ہو. بس تو یہ دماغ کی ڈائریکشن, سوچ اپنی بدل لو. اسی کو کہا جاتا ہے وہ اما من خاف مقام ربہ, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ڈرا, خوف اس پہ طاری ہے. کسی کلام, کسی کام پر فوراً یہ خوف یا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. دل میں ایک بری اور گندی سوچ آ گئی, سوچا یار لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ اللہ نے تو دیکھ لی, اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ کو کیا جواب دوں. فوراً تو یا اللہ تو معاف کر دے. ایسی بس دماغ میں آ گئی اللہ معاف کر دے. تو دیکھو فوراً اللہ سے معاملہ صاف رکھو. یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے. وَنَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی نفسانی خواہشات کو روکا, نفسانی خواہشات کی لگامیں اسے کھینچ لی, کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو جواب نہیں ہے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت ہے. گویا کہ یہ انسان کی اتباع ہوا جو ہے اس کی جب جال کاٹ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہے. تو سوچنے کی اپنی نوعیت بدل دو. سوچ, بس سوچ پر فیصلے, اور سوچ کے اندر سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہ آئے. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. چلے جا رہے سمندر کے پاس سے تو دیکھا کہ بحری جہاز لنگر انداز ہوا ہے اور شراب کے مٹکے اتر رہے ہیں, شراب کے مٹکے. پوچھا بھئی یہ کس کے ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت کے. اور بادشاہ خلیفہ معتضد باللہ یہ بادشاہ خلیفہ تھا, اور یہ ایسا ظالم کہ ہر وقت لوہے کے لباس اور ذرا میں بیٹھا رہتا, لوہے کی ٹوپی, لوہے کا گرز ہاتھ میں, لوہے کی کرسی ہے, لوہے کا ڈنڈا,
اس حال پورا اپنے آپ کو لوہے کے اندر بٹھا کے دربار میں بیٹھتا تھا. کہا کہ اس کے ہیں. انہوں نے سوچا کہ یہ شراب پیے گا بادشاہ, دل میں سوچا. انہوں نے وہاں سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور شراب کے مٹکے توڑنا شروع کر دیے. وہ شور میں چاہے لوگوں نے بھائی یہ کہا کہ ایسی تیسی 10 مٹکے تھے, 9 توڑ دیے. سارا شراب وہیں سمندر میں بہہ گیا, ایک مٹکا چھوڑ دیا. اب وہ بیچارے چونکہ وہ حضرت کی عزت بھی کرتے تھے سارے وہ لوگ, اب وہ بولیں بھی نہ بھی بولیں, بادشاہ سے بھی ڈریں اور حضرت صاحب کا بھی جلال اور تیش. اب وہ ایک مٹکا لے کے پہنچ گیا دربار. معتز باللہ نے کہا یہ کیا, مجھے تو 10 مٹکے کہے گئے تھے, 10 مٹکے آ رہے ہیں. کہا جی ابوالحسن نوری نے توڑ دیے. اچھا کیوں, عذاب ناک ہو, بلاؤ اس کو. ابوالحسن نوری دربار میں آ گئے. کہا کہ یہ آپ نے یہ مٹکے میرے شراب کے کیوں توڑے؟ کہا کہ آپ نے شراب پینی تھی اس لیے توڑے. کہا کہ تم محتسب ہو, مطلب تم نگران لگے وہ میرے کہ جو میرے مٹکے توڑے؟ کہ ہاں میں نگران لگا ہوں. تمہیں کس نے نگران لگایا؟ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے نگران لگایا. اللہ نے لگا؟ کہاں. کہا کہ مجھے اور آپ کو سب کو نگران اللہ نے قرآن میں لگایا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یا بنیا, حضرت لقمان کی نصیحت ذکر کر رہے ہیں, یا بنیا اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور نماز قائم کر, وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے, ونہی عن المنکر اور برائی سے روک, واصبر علی ما اصابک, اس راستے میں جو مصیبت آ جائے تجھ پہ پیش آ جائے اس پر صبر کر. تو اللہ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے ونہی عن المنکر, منکر کو منع کر, لہذا منکر تھا میں نے توڑ دیا, اللہ نے مجھے موت سے بنایا. تو بادشاہ اس کا جواب سن کے حیران ہو گیا کہ اچھا. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ پھر آپ نے وہ ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کو یہ ہے سننے والی بات میرے دوستو, یہ کیفیات کمال ہمیں حاصل ہو جائے, زندگی گزارنا آسان ہو جائے. فرمایا تم نے وہ ایک مٹکا کیوں چھوڑا؟ کہا کہ ایک مٹکا بادشاہ صاحب اس لیے چھوڑا, جب میں نے پہلا مٹکا توڑا تو دماغ میں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے توڑ رہا ہوں, دوسرا توڑا میں خوش تک اللہ کو راضی کرنے کے توڑ رہا ہوں, 9 کے 9 مٹکے جو میں نے توڑے خالص اللہ کے رضا کے لیے میں نے توڑے. جب 10ویں مٹکے کا نمبر آیا تو میرے دل میں ہی خیال آیا کہ ابوالحسن نوری آج تو نے بہت بڑا کام کر دیا, بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے, کمال ہو گیا ہے, بادشاہ سلامت بھی تو نے ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا. بھائی یہ دل میں آیا اور یہ کہہ کے 10ویں مٹکے کی ہاتھ بڑھایا تو دل میں خیال ہے کہ یہ تو اپنی میری بڑائی کے میرے دماغ میں آ گئی, تو یہ مٹکا اللہ کے رضا کے لیے نہیں ٹوٹ رہا بلکہ یہ مٹکا میں نفس کی خواہش کے لیے توڑ رہا ہوں, لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. آج بس ہم یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ جو کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنے نفس کو موٹا کرنے اور لوگوں پہ اپنا حاجی نمازی ہونا ثابت کرنے کے لیے بول رہا ہوں. بھائی یہ سوچ لو. بس اتنی بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے دل میں ڈالا کہ نفس کے لیے نہیں, وہ چھوڑ دی. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور آپ کو میں نگران مقرر کرتا ہوں اپنی سلطنت کا کہ کسی جگہ بھی اس قسم کی برائی ہو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور ایسے واقعہ حضرت علی کا بھی تو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی ہو رہی, محاربہ ہو رہا ہے ایک کافر کے ساتھ, اور آپ نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے. اس نے کیا کیا, تھوک دیا آپ کے منہ پہ, جیسے منہ پہ تھوکا آپ تھوک صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ بڑا حیران ہو کہ بھائی, کہا کہ علی آپ نے مجھے چھوڑ دیا, اس میں تو اور تیش اور غصہ آ کے اور میرے ٹکڑے کرتے اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, گویا کہ صحابہ نے 13 سال مجاہدے جو کیے تھے, 13 سال مجاہدوں کی بھٹی میں مکہ کے اندر جو پکے تھے, وہ کیا مجاہدہ یہ تو تھا جو کرنا اللہ کے لیے کرنا, اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا. جب 13 سال مجاہدے ہو گئے, جب یہ تلوار اللہ کے لیے اٹھنے والی ہوگی اب تلوار ہاتھ میں دیں گے. اللہ نے 13 سال تک صحابہ کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی. مکہ میں 13 سال تک صحابہ کہتے رہے یا رسول اللہ ہمیں بھی تلوار کی اجازت دیجئے, ان مشرکین کی ہم گردن کاٹے کا نہیں, کیونکہ بھٹی میں تربیت ہو رہی ہے تاکہ تلوار ہاتھ میں آئے تو اللہ کے لیے آئے. دیکھو آج بندوق جو ہے ڈاکو کے ہاتھ میں بھی آتی ہے, پولیس مین کے بھی ہاتھ میں آتی ہے, فوجی کے ہاتھ میں آتی ہے, لیکن تینوں کے ہاتھوں کا فرق ہے یا نہیں؟ پولیس والے کی تربیت ہو چکی ہے, فوجی کی تربیت ہو چکی ہے, اب یہ گولی چلے گی دشمن پہ چلے گی, اپنوں پہ نہیں چلے گی. اور یہ ادھر یہ ڈاکو بلا تفریق ہر ایک کے اوپر یہ گولیاں چلائے گا.
کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اسلام اسلحہ اس وقت ہاتھ میں دیتا ہے جب آپ کی تربیت ہوگی۔ 13 سال تک صحابہ کی تربیت ہوئی، اب جب مدینہ میں گئے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں تلوار دی، اے محمد تیرے صحابہ کو اب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، کیونکہ تربیت ہو چکی ہے۔ اب اگر تلوار اٹھائیں گے تو یہ اپنے نفس کے لیے کسی کی گردن نہیں کاٹیں گے تو میری رضا کے لیے کاٹیں گے۔ لہٰذا اللہ کے باغیوں سے مقابلے کیے انہوں نے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے جب میرے منہ پہ تھوکا، پہلے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھ پہ غالب آ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میری اپنا ذاتی طبی غصہ بھی آ گیا، نفس کا غصہ شامل ہو گیا۔ میں نے سوچا اب اگر تیری گردن کاٹی تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اپنے نفس کے لیے ہوگی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے محبوب نے میری تربیت یہی کی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ کافر کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واقعی محمد جیسا استاد دنیا میں پیدا نہیں ہوگا جس نے واقعی یہ اتنا سا فرق معمولی بتا دیا، جو کرو اللہ کے لیے کو، کھاؤ تو اللہ کے لیے کھاؤ، کھاتے وقت یہ سوچو کہ اللہ اس لیے کھا تو توانائی آئی، قوت آئے گی، عبادت تیری اچھی کروں گا، تیری مخلوق کی خدمت اچھی کروں گا، بیوی بچوں کا پیٹ اچھے طریقے پالوں گا، نوکری اچھے طریقے سے کر کے تیرے فرائض پورے کروں گا۔ پانی پیے یہ نیت کرو یا اللہ قوت اور زندگی قائم رہے گی تو بیوی بچوں کی جو ذمہ داری تو نے دے رکھی ہیں ان کو پورا کروں گا، یا اللہ خدمت کروں گا، عبادت کروں گا۔ گویا کہ آپ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے اندر ہر چیز میں اللہ کی جب نیت کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی ساری زندگی کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اتنا سب، بس یہ آج سے اس کی مشہور ہر چیز اللہ کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ حال نصیب فرما دیں گے کہ آسمان کے فرشتے اتر کر آپ کو مصافحہ کریں گے، اور فجر مغرب میں اللہ کے ساتھ جا کے سفارشیں کریں گے، یا اللہ یہ کیسے تیرے بندے ہیں، فجر میں گئے تھے وہ سجدے میں تھے، عصر میں آئے تو بھی سجدے میں ہیں، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا کینیڈا سے اختر وہاب اور عبد الوہاب صاحب نے، اور یہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کے طور پہ یہ خطبہ سپانسر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اختر وہاب اور عبد الوہاب ان کے والدین کی بخشش فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور یہ انڈیا گجرات سے عارفہ صاحبہ ہیں، ہماری مرید ہیں، تو یہ ان کا آپریشن ہے، آج دعا کی درخواست کی گیا اللہ عارفہ صاحبہ کے آپریشن کو کامیاب فرما اور ہر طرح کی جو خرخوشوں سے ان کو نجات عطا فرما اور عافیت اور صحت کے ساتھ عمر دراز فرما۔ اور ڈاکٹر شعیب صاحب لاہور میں یہ جو ہے ڈاکٹری کے آخری سال میں غالباً، تو یہ جو اپنے امتحانات میں کامیابی کی دعا منگوا رہے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر شعیب صاحب کو جو ہے امتحانات میں کامیاب فرما اور جو ہے نمایاں نمبروں سے بہترین ان کو جو ہے خدمت خلق کرنے والا ڈاکٹر بنا۔ اس کے علاوہ حبیب خان اسلام آباد سے جو دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پروموشن دے دے اور جو بھی آفس میں ان کو تعلیم و ترقی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔